یونس بیوک سلجوکلو ایپیسوڈ 8۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے یہ ڈرامہ آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہی جو سسپینس ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر جو ایپیسوڈ چاہے جتنی بھی ابھی تک اس کی ایپیسوڈ ہوئی ہیں، جب ان کا اختتام ہوتا ہے تو ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، شائقین کو اگلی قسط کا انتظار ہوتا ہے اور جو ہے سسپینس ہوتا ہے۔ آخری قسط کا جب اختتام ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ سنجار جو کہ ابھی بستر پہ ہوتا ہے اور باشولہ خاتون جو ہے تفارق کے جب تفارق کو جب گلے ملتی ہے تو وہ کہتی ہے میرا بیٹا، یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اب جو ایپیسوڈ 8 میں کیا ہونے جا رہا ہے، ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ابوالقاسم کی جو سازشیں ہیں اینڈراس کے ساتھ مل کے وہ کیا رنگ لائیں گی، اس کے علاوہ جو ہے تورنا خاتون اس کے ساتھ کیا ہوگا، یورگوس اس کو کہاں لے کے جائے گا، احمد سنجار جو کہ ملکشاہ کا بیٹا ہے یہ راز کب تک چھپا رہے گا، کیا راز نظر عام پہ آ جائے گا، حاجی نظام ملک کا کیا کردار ہوگا، حسن صبا کے ساتھ کیا ہوگا، جیسے کہ آپ نے آخری قسط میں ساتھی میں دیکھا ہوگا جب ملکشاہ کو کہتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے۔ ابوالقاسم جو ہے جال بچھائے گا ملک تفار کے لیے، لیکن الچم خاتون اور ملک تفار ایک ساتھ کیوں ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو ایک جال میں پھنسایا جاتا ہے، کیا ملک تفار شہید ہو جائیں گے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اسی ویڈیو میں دوں گا، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں احمد سنجار کے بارے میں جو کہ بستر پہ ہیں، جو زخمی ہیں کافی۔ کیا اس قسط میں ان کی واپسی ہوگی، کیا وہ ایکشن میں نظر آئیں گے؟ تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور اس قسط میں آپ کو ایکشن میں نظر آئیں گے، اور وہ جو ہے اپنے چاروں سپاہیوں کے ساتھ جائیں گے حاجی نظام الملک کے گھر، اور وہاں پہ جا کے کہیں گے، یہ بات کریں گے کہ اب میں اس راز کو زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکتا، اب اس کو منظر عام پر آنا ہی ہوگا۔ لیکن حاجی نظام الملک ابھی وہی کہتے ہیں کہ ابھی یہ صحیح وقت نہیں ہے، لیکن سنجار جو ہے اس پہ ضد کرتے ہیں کہ میں جو ہوں اب اس راز کو زیادہ نہیں چھپا سکتا اور اب یہ جو ہے آپ کو بتانا ہی ہوگا، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ راز اس قسط میں کھل جائے گا؟ تو نہیں، ابھی یہ راز نہیں کھلے گا، تھوڑی دیر اور ابھی اس راز کو راز ہی رہنا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ مجھ سمیت، میں بھی ڈرامہ دیکھتا ہوں، مجھ سمیت تمام شائقین کا یہی دل ہے کہ جلد یہ راز کھلے اور وہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملے، لیکن ایپیسوڈ 8 میں ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اور اس کے علاوہ جو تورنا خاتون ہے، جو یورگوس اس کو ایک تھپڑ مارتا ہے جس سے وہ گر جاتی ہے اور اس کو لے کے چلا جاتا ہے، آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ جب تورنا خاتون کہتی ہے کہ سنجار تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، تو وہ کیا کرے گا تورنا خاتون کے ساتھ؟ کیا اس کو مار دے گا؟ مارے گا نہیں وہ تورنا خاتون کو، لیکن سنجار کو بھی جلد یہ خبر مل جائے گی کہ تورنا خاتون کو اغوا کر لیا گیا، وہ مرہم لینے سنجار کی گئی تھی اور وہ واپس نہیں آئی، تو اس کی تلاش شروع ہو جائے گی، اور ایک دفعہ پھر آپ کو ایک ایکشن دیکھنے کو ملے گا سنجار کا اور احمد سنجار کا اور یورگوس کا، لیکن اس دفعہ جو جیت ہوگی وہ سنجار کی ہی ہوگی۔ اپنی پچھلی ویڈیوز میں ابوالقاسم کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ سازشیں کرے گا اور کھل کے کرے گا، وہ غدار ہے۔ اپنی جو پہلی ایپیسوڈ تھی، دوسری ایپیسوڈ میں جب اس کی انٹری ہوئی تھی اسی ٹائم میں نے بتا دیا تھا، اب جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، بازنطینیوں کے ساتھ مل کے سازشیں کر رہے ہیں، اور جلدی وہ آپ کو جو ہے باطینیوں کے ساتھ بھی نظر آئے گا۔ اس جو قسط میں یہ اس نے سازش کی ہے ملک تفار کے خلاف، کیونکہ وہ اپنی توہین کا بھی بدلہ لینا چاہتا ہے جو ملک تفار نے بھی اس کی تھی، اور وہ الچن خاتون سے ہی بدلہ لینا چاہتا ہے، اس لیے وہ ان دونوں کو پھنسائے گا اور جو ہے ایک جال میں پھنسا کے مارنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ خود سامنے نہیں آئے گا، جو دوسرے سپاہی ہیں بازنطینی وہی سامنے لائے جائیں گے، لیکن بیک ڈور پہ سازش وہی کرے گا۔ لیکن کیا سازش پکڑی جائے گی؟ ابوالقاسم تو ابھی نہیں پکڑا جائے گا، لیکن سازش کا پتہ لگ جائے گا کہ ان کے لیے جال بچھایا جا سکتا ہے سلطان ملکشاہ کو، تو سلطان ملکشاہ جو ان کو بچانے کے لیے چل پڑیں گے، اور جب لڑائی ہوگی تو عین وقت پہ پہنچ کے اس کو بچا بھی لیں گے، ملک تفار کی ابھی شہادت نہیں ہوگی۔ اور جب باشولہ خاتون ملک تفار سے ملتی ہیں تو کیا وہ راز سامنے آ جائے گا جو وہ کہتی ہیں او میرا بیٹا؟ تو راز بھی بالکل سامنے نہیں گا، اس کو دبا دیا جائے گا اور یہی کہا جائے گا کہ کیونکہ تم ہمارے سلطان کے بیٹے ہو تو ہمارے بھی بیٹے ہو، تو اس طرح اس بات کو ٹالا جائے گا۔ ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا۔ حسن صبا کے ساتھ کیا ہوگا؟ جب سلطان ملکشاہ نے کہا کہ حسن صبا اب تمہاری باری ہے، تو یہی ہوگا حسن صبا کے ساتھ کہ تمہاری باری سے مطلب وہ اس سے تفصیل پوچھے گا کہ تمہیں کیسے ان کا پتہ لگا کہ یہ لوگ غدار ہیں۔ ابھی حسن صبا کا راز بھی راز ہی رہے گا اور وہ سازشیں کرے گا، اور ہو سکتا ہے اس ایپیسوڈ میں آپ جو ہے حسن صبا کا جو ہے ایکشن میں زیادہ دیکھیں، یعنی کہ اس کی سازشیں زیادہ ہوگی بنسبت اس کے دائی آلہ جو ہے
اس کے خلاف سازش ہوتی نظر آئے گی، کیونکہ حسن صبا اب اس کی جگہ لینا چاہے گا اور وہ جو باطینیوں کے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کر اس کو اپنی جگہ سے ہٹانا چاہے گا، یعنی کہ گروپنگ ہوگی باطینیوں کے اندر ہی۔ الچن خاتون جو کہ سلطان ملکشاہ کو لکھ دیتی ہیں اس حوالے سے کہ جو ہے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہے، اسی وجہ سے جو ہے ملک تپار اور الچن خاتون جو ہے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف تاج الملک اور طاہر خاتون کو بھی اس بات کی پریشانی ہوتی ہے کہ اگر فردوس خاتون نے سارے راز اگل دیے تو ہم پھنس جائیں گے۔ صفیہ خاتون جو کہ فردوس خاتون کو ایک جگہ پہ رکھتی ہے، اس سے راز اگلوانے کی کوشش کرتی ہے، آخر کار وہ مان جاتی ہے اس بات پہ کہ سارے راز بتا رہی تھی صفیہ خاتون کو۔ اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بھی ایپیسوڈ 8 میں، اور جب یہ بات تاج الملک اور تارکن خاتون کو پتہ لگتی ہے تو وہ ان کو بھی راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زہر کے ذریعے ان کو الگ کیا جائے یہاں سے، نہیں تو سلطان کو پتہ لگ گیا تو ہمارا جو مستقبل ہے وہ بالکل تاریک ہے۔ کیونکہ اب جو ہے میرا یہ ذاتی طور پہ خیال ہے کہ جو فردوس خاتون جس نے تو راز بتا دیا اس کو مارنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، تو سازش چلے گی صفیہ خاتون کے بارے میں، صفیہ خاتون کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ یورگوس جو کہ تونا خاتون کو جو ہے اغوا کر لیتا ہے اور لیکن اس پہ حملہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے ٹریلر میں بھی دیکھا، لیکن حملہ سنجار یا سلجوق سپاہیوں کی طرف سے نہیں ہوتا، حملہ ہوتا ہے باطینیوں کی طرف سے، کیونکہ باطینیوں کو خبر ملتی ہے جو مقدس ایمانتے ہیں وہ جو ہے یورگوس کے پاس ہے، بازنطینیوں نے اس کو لیا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے اس پہ ایمانتے واپس لینے کے لیے حملہ کیا جاتا ہے۔ اور یہی بات جب دائی آلہ کو پتہ لگتی ہے، کیونکہ یہ بات جو خبر ہے حسن صبا کو پتہ لگ جاتی ہے، حسن صبا اپنے طور پہ یہ کرتا ہے، لیکن دائی آلہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں بازنطینیوں سے ہمارے تعلقات ہیں، ان سے اس طرح تمہیں جو ہے حملہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں گے رنجش دیکھیں گے اچھی بھلی حسن صبا اور دائی آلہ کے درمیان، اور پتہ لگے گا کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حسن صبا الگ سازش چلے گا دائی آلہ کو ہٹانے کی۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ دائی آلہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئے گی کہ بازنطینیوں پہ حملہ کیا جائے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بازنطینی ہمارے اتحادی ہیں، لیکن حسن صبا کو جب یہ خبر ملتی ہے کہ جو مقدس ایمانتے ہیں اور جو سنجار پہ جنہوں نے حملہ کیا تھا وہ یورگوس نے کیا تھا، تو اس وجہ سے اس پہ حملہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے یورگوس نکل جاتا ہے، مار جاتا ہے سارے باطینیوں کو، اور وہ تورنا خاتون کو لے کے غار میں چلا جاتا ہے، غار میں ایک جہاں پہ اس کو رکھا ہوا ہے۔ تورنا کی وجہ سے جو امیر التبر ہے وہ بھی کافی پریشان ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں لگ رہی، وہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ سنجار جو ہے جو اس کے پاس ہی ہے تورنا، کیونکہ اس کو شاکی اسی پہ ہوتا ہے، کیونکہ یورگوس کو تو اس نے دیکھا نہیں ہوتا، اور یہی شکایت لے کے وہ پہنچ جاتا ہے سلطان ملکشاہ کے پاس کہ مجھے اس قبیلے پہ ہم جو ہے حملہ کرنے دیا جائے کیونکہ میری بیٹی ان کے پاس ہے، لیکن سلطان ملکشاہ اس کو اجازت نہیں دیتے، کہتے کہ وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ سنجار بھی اس بات پہ پریشان ہوتا ہے کہ کہاں چلے گی تورنا، اس کو تلاش کرتا ہے، وہ بھی اپنے طور پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کی تلاش جاری رکھتا ہے، لیکن اس کو نہیں ملتی۔ لیکن جب آپ قسط کا آخری سین ہوگا جہاں پہ اس کا اختتام ہوگا، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سنجار جو ہے تورنا کو ڈھونڈ لیتا ہے اس غار میں جس غار میں وہ موجود ہوتی ہے، اور یہ کس کے اختتام پر ہوگا، اس کے شروع میں آپ کو نہیں نظر آئے گا، آپ کہنے کہ جب اینڈ پہ کس پہنچے گی تب جا کے سنجار اس کو تلاش کر پائے گا۔ دوسری طرف حاجی نظام الملک جو کہ اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ غدار کو پکڑا جائے، اس کو کچھ شواہد ملتے بھی ہیں اور لیکن وہ پوری طرح نہیں ملتے۔ سلطان ملک شاہ جو کہ حسن صبا کے آپ نے آخری سین میں دیکھا ہوگا گردن پہ تلوار رکھتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی شواہد ہے، صرف کچھ سوالات کی بنا پہ کچھ شک کی بنا پہ اس کو کیا جائے، شک میں ضرور آ گئے، لیکن اس قسط میں آپ ایسا کچھ بھی نہیں دیکھیں گے کہ حسن صبا کو یا مار دیا جائے یا اس کو قید کر دیا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ جو آپ سین دیکھ رہے ہیں کہ جس پہ تلوار رکھی ہوئی حسن صبا کے گلے پہ، وہ ایک کہنے آپ ایک امانت دی جا رہی ہے حسن صبا کو کسی کو پہنچانے کے لیے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر اس امانت کو کچھ ہوا تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، یعنی تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ ویسے کوئی شک نہیں ہوا، کوئی ایک اہم کام دیا جا رہا ہے حسن صبا کو، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو تم پورے انجام تک پہنچاؤ گے۔
شارٹ بڑی مزیدار چیز ہونے جا رہی ہے. یہ جو ہے ٹریلر تھا, صرف اس کا ریویو تھا کہ جو ایکسپیکٹڈ سین ہے جو آ سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.